ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے، اس لیے کہ یہ قومی چور ہے، یہ ہاریوں کا چور ہے، اور ہم ایسے درندے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ زرداری صاحب، یہ 6 کروڑ ڈالر آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ 6 کروڑ ڈالر پاکستان واپس نہیں آتے۔ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب کا قاتل اعلیٰ ہے، اس نے ماڈل ٹاؤن کا کیس میں جواب دینا ہے، اس نے ملتان میٹرو کرپشن کیس میں جواب دینا ہے، اس نے آشیانہ اسکیم کرپشن کیس کا جواب دینا ہے۔ یہ کرپشن کا ہم حساب کریں گے، اور بیٹا اپنا تو حساب پہلے کر لو، تم کس کرپشن کی بات کرتے ہو؟ اگر ایک کرپشن کا بیٹا سامنے کیس آ گیا تو آپ تو پھر والد صاحب کے ساتھ وہیں لندن امریکہ میں رہیں گے۔ بالکل آپ نے ہمیشہ ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونسا ہے۔ میرے سارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ مجھے کافی سارے دوستوں نے یہ پیغام بھیجا لکھ کے، نیچے کامنٹس میں بھی اور ٹویٹر پہ بھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو بدلتی ہوئی ملک کی پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے اوپر بھی بات کی جانی چاہیے۔ تو میں آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ میں نارملی پولیٹکس پہ بات بہت کم کرتا ہوں، لیکن اب جب کہ ملکی پولیٹکس میں انڈیا بڑی چونچ مار رہا ہے تو اس چونچ کا جو جواب ہے وہ میری طرف سے بھی جانا چاہیے۔ تو بہت اچھا آئیڈیا دیا جس نے بھی مجھے یہ میسیجز نیچے کیے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ مجھے انہوں نے یہ مشورہ بھی دیا۔ تو لہٰذا بات میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈین چینلز میں اپیئر ہوتا ہوں تو کئی بار ایسا ہوا کہ ایسی پارٹیاں جو کہ پولیٹیکل تھیں ان پاسٹ، میں بات کر رہا ہوں ایم کیو ایم کی، اور جو کہ لیٹر آن انہوں نے ایک اوبیسلی کراچی میں دہشت گردی پھیلائی ہوئی تھی، تو لیٹر آن ان کا جو سٹانس تھا وہ سب کے سامنے تھا، اور اس سٹانس کو لے کے پھر وہ بیٹھ گئے لندن میں، اور وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف انہوں نے جو ہرزہ سرائی کی وہ کسی سے بھولی ہوئی نہیں ہے۔ اور آج ہمیں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کچھ پارٹیز جو کہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے اداروں کے خلاف ہرزہ سرا ہیں، ان کا بھی کوئی آنے والے وقتوں میں جو ان کا نیئر فیوچر ہے وہ کوئی ایم کیو ایم لندن سے ڈیفرنٹ نہیں ہوگا۔ اور یہ ریڈیو ایم کیو ایم بند کرے، پاکستان میں ایسی نہیں بچی ہے جس میں انہوں نے قتل نہ کیے ہو۔ کرائے کے قاتل آپ کو مل گئے ہیں بٹھانے کے لیے۔ اب آپ مجھے اچھا، اب یہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو راجہ فیصل راجہ انہوں نے سوچ کے عمر الطاف سوال کیجیے، عمر شریف سوال کیجیے۔ کل وہ سانڈ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا، سوال کیجیے عمر شریف۔ بڑے ادب و احترام سے میرا سوال یہ ہے، گالی مت دیجیے۔ مجھے 72 سال کی تاریخ میں کوئی قاتلوں سے بات کیا کی جاتی، تو سیدھا سیدھا یہی کہا گیا کہ آپ لوگ قاتل ہیں۔ آپ لوگ وہاں پہ ایم کیو ایم لندن میں بیٹھے ایک ریڈیو چلا رہے ہیں اور توتی بول رہی ہے آپ کی، اور آپ کو پیسے مل رہے ہیں، اور ان پیسوں کے ساتھ آپ یہ ہے کہ آپ اپنا سرکل وہاں پہ چلا رہے ہیں۔ جو اس سے پہلے ایکسٹورشن کے پیسے اور اس طرح کے جو گھٹیا کاموں کے جو پیسے تھے وہ آپ کو ملتے تھے، وہ اب جب سے آپ کو ملنا بند ہوئے ہیں تب سے ہی آپ نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے کہ تب سے آپ کی چیخیں نکلنی شروع ہو گئیں۔ یہی کچھ اب سننے کو ملے گا پی ایم ایل این کو بھی، اب سننے کو ملے گا ہر اس پولیٹیکل پارٹی کو جو کہ دانا تو پاکستان کا کھاتے رہے ہیں پہلے، اب جبکہ ان سارے کرپٹ سیاستدانوں کا کلا کما ہوا تو اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ سب کے پھر نام نکلیں گے، پھر سب کے نام آئیں گے کہ کس کس نے کہاں پہ اپنی گلی فٹ کی ہوئی تھی، اپنا کھانچا لگایا ہوا تھا۔ یہ سب کے سب کرپٹ ہیں، سب کے سب کرپٹ ہیں، اور انہوں نے اپنے دوروں میں شدید کرپشن کی جو کہ پکڑی گئی اس دور میں، اور اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور اب ان کو یہ ایکسپوز جب سے ہونے شروع ہوئے تب سے ہی یہ ملک کیا
یہ پی ٹی آئی کیا, گورنمنٹ کیا, یہ تو اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف بکواسیات کرنا شروع ہو گئے. تو اب آنے والے وقتوں میں مجھے کیا نظر آ رہا ہے کہ جیسے ایم کیو ایم لندن ہمارے خلاف ادھر سے بولتی ہوئی نظر آتی تھی, پی ایم ایل این کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے, جو سائیڈ کھڈے لائن لگے گا وہ بھی نظر آئے گا. اور کھڈے لائن اپنی حرکتوں کی وجہ سے لگے گا نا. اور ان کی حرکتیں کیا رہی ہیں؟ ان کی حرکتیں رہی ہیں کہ لگائی دا تے لائی جا, اور یہی کچھ یہ کرتے رہے ہیں. اب جب کہ یہ کچھ کرتے رہے ہیں تو اس کا بھگتنا تو ہے نا انہوں نے. اللہ پاک کسی کو اس دنیا میں اس وقت تک ذلیل نہیں کرتا جس وقت تک کہ وہ ڈیزرو نہ کرے ذلالت. یہ ذلالت ڈیزرو کرتے تھے, اس وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں, اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور یہ دائمی ذلالت ہے ان کے لیے. یہ پہلے این آر اوز ڈھونڈتے رہے ہیں, اداروں کے پاس جا کے آگے پیچھے جا کے, جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پالیٹکس سے کوئی چکر نہیں ہے, ہم لوگ نہیں اس چیز میں پڑھنا چاہتے, تو پھر یہ ان حرکتوں پہ آ گئے. اور پیپلز پارٹی سیدھی مانگ رہی ہے کہ بلتستان کی, گلگت بلتستان کی حکومت ہمیں دے دو. اور کیوں دے دو بھائی؟ عوام کے ووٹ سے جس کو بھی حکومت ملنی چاہیے. یہ کوئی حلوے کی پلیٹ تھوڑی ہے کہ آپ لکیریں ڈال کے تو دیسی گھی ذرا ادھر کر دیں جی میری طرف. آپ کو پتا ہے کہ چین جو ہے, پاکستان کے معاملات میں چین کی کافی اہمیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سی پیک کی وجہ سے, اور پاکستان بڑا اچھا ایلا ہے چین کا, اور چین کی اور پاکستان کی شراکت داری اتنی اہم ہو چکی ہے کہ اس شراکت داری کی وجہ سے جو بھی سی پیک کے ساتھ کسی کی بھی تھوڑی سی بھی امپورٹنس ہوگی تو وہ آنے والے وقتوں میں وہ پولیٹیکل پارٹی وہ کافی اہم کنسیڈر کی جائے گی. تو اس وجہ سے آپ یہ ہے کہ آپ ادھر ایک حکومت اپنی بنا کے گلگت بلتستان میں تو بلیک میلنگ سٹانس میں آنا چاہتے ہیں. فیوچر میں آپ سینٹرل گورنمنٹ کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. آپ ساتھ میں یہ ہے کہ آپ کے جو بیانات ہیں وہ انڈین چینلز پہ بھی لگ رہے ہیں آج کل, ساتھ میں نون لیگ کے بھی لگ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی لگ رہے ہیں. تو یہ سارے کا سارا جو قصہ ہے یہ آنے والے دنوں میں ہمیں اس لیے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں گلگت بلتستان کے الیکشن آ رہے ہیں. اور دوسری بات آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ روز پہلے انڈیا کو اور کچھ نہیں سوجا, کسی بھی چیز پہ بات کرنا نہیں سوجا, تو انہوں نے اچانک سے گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے اس کا انہوں نے راگ الاپنا شروع کر دیا کہ جب کہنے کو کچھ نہیں تو پھر اسی پہ ہی بات کرو اور پاکستان کو تھوڑا سا تنگ کر لو کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ تو ہے ہی انڈیا کا. اچھا اگر انڈیا کا تو بھیجو نا, ادھر آ کے بھیجو اپنی آرمی کو اور لے لو اگر ہمت ہے تم میں. وہ تو آپ میں ہمت نہیں ہے لینے کی, نہ وہ آپ کبھی لے سکتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندرونی معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہیں آپ کی انڈین آرمی کے کہ آپ تو اپنی خیر منائے بچو. دوسری بات یہ ہے کہ میجر عادل نے بھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ریسنٹلی ہائی لائٹ کیا ہے کاؤنٹر سٹرائک کے ہی ایک پروگرام میں, 2 دن پہلے کا جو ہم نے پروگرام کیا اس میں ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس وقت جو سپلائی لائن تھی ان کی طرف سیاچن کی وہ چائنا نے بلاک کی ہوئی ہے. چائنا نے ان کی مت وجا کے رکھ دی ادھر. تو جب سے وہ بلاک ہوئی ہے تو اب یہ کیسے گلگت بلتستان کی طرف آئیں گے؟ چائنا نے تو وہ بلاک کی ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ سی پیک کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ گلگت بلتستان اور سیاچن اور یہ ساری ایک لائن بنتی ہے, تو وہ اس کو سیکیور کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے سیکیور کر دیا سپلائی لائن بند کر کے. اب یہ کیا کریں گے اس کے بعد؟ اب یہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تو یہاں میرا اس ساری بات کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم چیزوں کو بڑا اگنور کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. میری اس ساری گفتگو سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے نون لیگ کے جو دوست ہیں, اپنے پیپلز پارٹی کے جو دوست ہیں, ان سے کہ خدا را ہوش کے ناہن لو,
होश के नाहुन लो। उसकी वजह यह है कि आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ और सीपेक के खिलाफ चलाई जा रही है। सीपेक की पेस को स्लो करने के लिए ये वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो सब कुछ छोड़ छड़ा के इस तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही हैं और उनकी नजर में इन पॉलिटिकल पार्टीज का इस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान में ये सारे का सारा ड्रामा रचाना ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और ये सब का सब 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। पाकिस्तान सुप्रीम टारगेट है इस वक्त वेस्टर्न पावर्स का और इंडियंस का। पाकिस्तान निशाने पे है। पाकिस्तान हाइब्रिड वॉर का महवर है और इस वजह से हमें मोहतात रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।